النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ. ذوق سے بڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک قادر مطلق کی توفیق و مدد سے مالک کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی مبارک اور عظیم بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نذرانے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کا اور ناچیز کا نماز جمعۃ المبارک کی نیت سے مسجد میں حاضر ہونا قبول فرما کر کے دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے. ماہ جمادی الاخری کا یہ آخری جمعہ ہے اور 29 جمادی الاخری ہے. اللہ کی مرضی ہو تو شام کو چاند رجب شریف کا طلوع ہونے والا ہے. آج ہو جائے یا کل ہو جائے. تو رجب المرجب شریف ایک وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، دعا مانگی، اللہم بارک لنا رجبا و شعبانا و بلغنا الی رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان المبارک میں ہم پر خاص کرم فرما. بزرگان دین ان کی زندگیوں کو پڑھیں، محدثین کی زندگی کو پڑھیں تو یہ لوگ ہمیں بتلاتے ہیں سرکار کی احادیث سے اور قرآن کی آیات سے کہ رجب اللہ کا وہ مقرب مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی جو ہے وہ برکتوں والی ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے ہوا آتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں، بادل آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی بولیں تھوڑا سا. بارش ہوتی ہے. تو فرمایا رجب میں ہوائیں چلتی ہیں اس کی رحمت کی، شعبان میں اس کی رحمت کے بادل آتے ہیں اور رمضان میں وہ بادل پھر برستے ہیں. یعنی بارش رحمت کی جو ہے وہ رمضان شریف کے مہینے میں ہے. پھر فرمایا سرکار نے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. تعلق دیکھ لیں، اس نسبت سے میں نے آج کا جمعہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں کسی کو ذوق آ جائے اس مہینے میں عبادت کرنے کا، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے یہ چند دنوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے.
اگر اس زندگی میں ہمارا کوئی عمل مالک قبول کر لے تو فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر آگے آئیے، پھر فرمایا پہلے زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو پانی لگایا جاتا ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، جب وہ پک جاتی ہے تو فرمایا رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ جو رات آج کی آ جائے یا کل والی آ جائے، یہ جو رات آنے والی ہے نا رجب المرجب شریف کی، بڑی انعام و اکرام والی رات ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت موجود ہے کہ جس نے اس رجب میں 3 روزے رکھے، کتنے روزے رکھے؟ 3 روزے رکھے، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ 900 سال کا۔ یعنی اس شخص نے 900 سال کے روزے رکھے۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں فضائل رجب کے باب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آئیے، رجب کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ پھر رجب کا ایک مہینہ جو ہے، اس میں ایک رات ہے جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، جس رات محبوب و محب کی ملاقات ہوئی۔ شعبان میں شب برات ہے، نجات کی رات ہے، جس میں اللہ گناہ گاروں کو آزادی دیتا ہے جہنم سے۔ رمضان میں شب قدر ہے۔ یہ ترتیب کے ساتھ یہ جو 3 مہینے رب ذوالجلال نے دیے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں اور یہ بڑی برکت والے مہینے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، زندگی کا پتہ نہیں کس موڑ پہ شام ہو جائے، مگر اپنی زندگی میں کچھ راتیں تو مالک کے نام ہونی چاہیے۔ اگر ساری راتیں اس کے نام نہیں ہو سکتی تو زندگی میں یہ 3 مہینے یہ ہیں، ان 3 مہینوں میں کوئی 3 روزے رکھ لو، زیادہ رکھنے ہیں زیادہ رکھ لو۔ یہ تیاری کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اس مہینے میں عبادت شروع کرو، روزہ رکھو، تاکہ تمہاری طبیعت جو ہے رمضان شریف تک تیار ہو جائے۔ کیونکہ رمضان المبارک کی جو قدر ہے وہ قدر والے ہی جانتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے، کسے کہتے ہیں شب قدر؟ تو جواب ملا، اگر تجھے قدر ہو، اگر تجھے قدر ہو تو تیرے لیے ہر شب ہی شب قدر ہے۔ بات اتنی سی ہے، یہ انسان کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چلو وہ بھی مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے نا، ان کا عرس مبارک ہے 6 رجب کو، 15 مارچ 1236 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا، جو ہندوستان کا شہنشاہ ہے، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین اجمیری، ہند الولی، پیران پیر، چشتیوں کے سرتاج، مہاراج، ہندوستان کے وہ شہنشاہ جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جن کی حکومت کہاں ہے؟ دلوں پر ہے، اہل ایمان کے دلوں پر حکومت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اس حوالے سے بھی میں نے چاہا کہ یہ جمعہ جو ہے یہ خواجہ خواجگان کے نام کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں، لیکن بات دعا سے شروع ہو جائے۔ بادشاہ عالمگیر
کون؟ تھوڑا سا بولیں۔ عالمگیر وہ حضور شہنشاہ غریب نواز کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا۔ تقریباً 800 سال ہونے والے ہیں خواجہ صاحب کے وصال کو، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے ابھی زندہ ہیں، کیونکہ ہے جو زندہ ہے، یہ حضرات زندہ ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان لوگوں کی محبت جو ہے رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرما دی، اور ہم جیسے لوگوں کو ان کے ماننے والوں میں قبول کر لیا، کیونکہ جسے قبول کیا جاتا ہے اسے ذکر کی سننے کی یا سنانے کی توفیق دی جاتی ہے، ہر کسی کو ان پیاروں کے اذکار کی توفیق نہیں ملتی۔ اب آئیے، بادشاہ عالمگیر جو ہے جب یہ دربار کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو وہاں ایک نابینا شخص بیٹھا تھا جو مانگ رہا تھا، دعا بھی مانگتا تھا، لوگوں سے خیرات بھی مانگتا تھا، یا اللہ مجھے میری آنکھیں دے دے۔ جب بادشاہ عالمگیر کا گزر ہوا، یہ ٹھہر گیا اس نابینے کے پاس، فرمانے لگے بادشاہ عالمگیر بتا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر دعائیں مانگتے ہوئے؟ اس نے کہا مجھے 20 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ اونچا بولیے۔ 20 سال ہو گئے ہیں۔ عالمگیر بادشاہ کہنے لگا 20 سال ہو گئے تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ اس دربار پر تو کوئی خالی نہیں جاتا، تو 20 سال ہو گئے تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ اس نے اپنے 2 سپاہی وہیں پر کھڑے کیے اور ان کو کہا تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ، میں اندر سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے واپسی پر اگر اسے آنکھیں نہ ملیں تو اس کی گردن اتار دینا، میری واپسی تک اگر اسے آنکھیں نہ ملی تو اس کی گردن اتار دینا۔ بادشاہ عالمگیر اندر چلا گیا۔ اب وہ جو نابینا تھا وہ رونے لگا، یا اللہ پہلے تو آنکھوں کی بات تھی، اب تو سر بھی جا رہا ہے۔ پھر دل سے جب تڑپا، رویا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکت کی ضرورت ہوتی ہے، دائیں بائیں سے بے فکر ہونا پڑتا ہے، صرف پوری توجہ اللہ کی بارگاہ میں دینی پڑتی ہے، پھر جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب عالمگیر واپس آیا تو اس نے آ کر پوچھا بتا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دو، مجھے آنکھیں مل گئی ہیں، مجھے آنکھیں مل گئی ہیں۔ تو اس وقت عالمگیر بادشاہ نے کھڑے ہو کر کہا لوگو، کون کہتا ہے کہ غریب نواز کے دربار پر دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ میرا غریب نواز آج بھی نواز رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق فرید یا فرید، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ، بس وہاں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، توجہ ہماری کہیں اور ہوتی ہے، نگاہیں ہماری کہیں اور ہوتی ہیں، یا پیٹ میں لقمہ حلال۔ وہ حضرت بہلول دنا تھے نا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی بہلول دنا کی، لوگ اس کو مجذوب کہتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ مجذوب ہے۔ تو یہ مجذوب کیوں ہوا؟ اس سے بڑا بہلول دانے کو کہتے ہیں، عقل مند کو کہتے ہیں، ادھر مجذوب بھی کہا جا رہا ہے، ادھر ساتھ بہلول دانا کہتے ہیں بہت بڑے عقل مند کو فلاں آدمی بڑا دانا آدمی ہے یار، اس سے کوئی مشورہ لے لو۔ اب جب یہ بات ہوئی تو بہلول دانا آپ بیٹھے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ گئے، آپ فرمان لگے بہلول کوئی نصیحت وصیت ہی کر دو۔ آپ فرمان لگے کھانے کے آداب بتاؤ۔ اللہ، حضرت جنید بغدادی کو سوال کیا بہلول دنا نے، کھانے کے آداب بتلائیے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ تو حضرت بہلول دنا نے کہا، خواجہ جنید بغدادی فرمان لگے بہلول اس کے آداب یہ ہیں کہ بندہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر بسم اللہ شریف پڑھے، پھر اگر چند آدمی ہیں کٹھے تو پھر اپنی طرف سے کھائے، سارے برتن میں نہ بوٹیاں چنتا پھرے۔ بولو تو صحیح۔ ہاں یہ ہماری عادات سے شریفہ ہے کچھ لوگوں کی، وہ جناب والا اگر ڈونگا آ گیا ہے
تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے سارا میرے آگے ہی آ جائے۔ آج ہماری طبیعتیں کیوں بگڑ گئی ہیں؟ کیونکہ ایک تو ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، نبی کی حدیث کو نہیں پڑھتے، دوسرا ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں گوارا نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ سخت منع فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کھانے کے برتن میں اچھی اچھی چیزوں، اچھی اچھی بوٹیاں نکال نکال کر کھانا یہ اللہ پسند، اونچا بولیے، اللہ پسند، جو آپ کے سامنے ہے آپ نے اپنی طرف سے کھانا ہے۔ لیکن یہ عادتیں ہماری نہیں۔ جب آپ نے یہ باتیں بتلائیں تو حضرت بہلول دنا فرمایا، چھوڑ جنید، تجھے تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اللہ! لیکن وہ جنید بغدادی تھے، ولیوں کے تاجدار تھے، ان کے ساتھ مریدین بھی تھے۔ آپ تھوڑی سی بات پر توجہ کرنا، ہر بات میں کچھ بات ہوتی ہے ہماری عبرت کے لیے۔ حضرت جنید بغدادی کے مریدین کہنے لگے، حضور چھوڑے، یہ تو مست ملنگ ہے، مجذوب ہے۔ آپ نے فرمایا تم خاموش رہو۔ آج اگر ہم کو کوئی کہے کہ چھوڑ، تجھے تو پتہ ہی نہیں، غصہ آئے گا؟ بس یہی بات ہے، غصے کو تو پینا ہے، غصے کو بولیے، غصے کو، غصہ آ رہا ہو تو اسی کو تو دبانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ولیوں کے شہنشاہ اور مریدین ساتھ، بہلول دنا نے فرمایا چھوڑ جنید، تجھے تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا کپڑا، وہ گودڑی اٹھائی، کاندھے پہ رکھی، آگے چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی بھی پیچھے۔ جب آپ بھی پیچھے جا رہے ہیں تو مریدین نے پھر عرض کیا چھوڑو حضور، وہ آپ کی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم خاموش رہو، تم کیا جانو یہ کون ہے، تمہیں کیا پتا یہ کون ہے۔ اسی طرح آگے جا کر، تھوڑی دور جا کر بہلول دنا پھر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے حضرت جنید بغدادی پھر قریب ہو گئے۔ جب قریب ہوئے تو حضرت بہلول دنا نے فرمایا کون ہے؟ کہنا عرض کرنے لگا حضور میں وہ جنید ہوں جسے کھانے کے آداب نہیں آتے۔ اللہ اکبر! میں وہ جنید ہوں جسے کھانے کے آداب نہیں آتے۔ اللہ اللہ! آپ نے فرمایا اچھا کھانے کے آداب نہیں آتے؟ نہیں آتے، چلو سونے کے آداب دے دو۔ سونے کے آداب کیا ہیں؟ کیسے سونا چاہیے؟ جب آپ نے سونے کے آداب بتلائے تو پھر آپ کھڑے ہو گئے، فرمان لگے چھوڑ یار، تجھے تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے، تجھے تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ حضرت جنید بغدادی خاموش رہ گئے۔ وہاں سے پھر وہ جلالت میں اٹھے، اٹھ کر تھوڑا سا آگے جا کر پھر بیٹھ گئے۔ جنید بغدادی پھر وہیں جا کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، آ گئے جی آ گیا، کون ہو؟ میں وہ ہوں جسے نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ سونے کے آداب آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا سرکار مجھے تو نہیں آتے، آپ ہی بتا دیں، مجھے نہیں آتے، آپ بتلا دیں نا، میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہاں پر بات کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص علم والا ہو، عالم ہو، استاد ہو، اس کے ساتھ بات کر رہے ہو تو وہاں پر اگر سوالی ہو تو سوالی بن کر بیٹھو۔ سوالی کو اجازت بحث کی نہیں ہوتی، جو وہ فرما رہے ہوتی ہیں وہ سننا پڑتا ہے، بے شک آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرے۔ تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے جنید بغدادی کھانے کے آداب تو تب قبول ہوں گے نا جب لقمہ حلال کھاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے! کیا بولیے؟ فرمایا یہ ادب آداب احترام تو قبول تب ہوگا نا جب عقل حلال ہوگا، یعنی رزق تیرا، ہائے ہائے، پتہ یہ چلا۔ کیونکہ میں اولاد ہوں ایک درویش کی، فقیر کی، بورے والا شہر میں ان کا مزار ہے، نوشاہی قادری سلسلہ ہے، میرے نانا حضور ہیں، وہ ان کی زندگی کو میں نے بچپن میں جب دیکھا
تو ان سے ایک ہی بات کہا کرتے تھے، بیٹا بس کوشش کرنا حلال کھانا، ہر لقمے کو دیکھ لینا، حلال اگر پیٹ میں چلا گیا تیرا وضو بھی قبول ہے، تیری نماز بھی قبول ہے، تیرے آداب بھی قبول ہیں۔ اگر تیرے پیٹ میں حرام ہے تو نہ تیری نماز ہے، نہ تیری زکوٰۃ ہے، نہ کوئی اور سلسلہ ہے۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ جب آپ نے یہ سنا تو عرض کیا حضور بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور وہ سونے کی آداب بھی بتا دیں۔ حضرت بہلول دنا فرمانے لگے، اے جنید سونے کی آداب یہ ہیں کہ کسی کا بغض، کسی کا حسد، کسی کی نفرت، کسی کی دشمنی لے کر نہ سونا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا، اب یہ باتیں جتنی میں کر رہا ہوں یہ آپ کو قبول کرنی چاہیے، اور ان پر عمل ہم کریں گے تو کامیاب ہے نا۔ آج کا موضوع جو ہے یہ سارے کا سارا آپ کے لیے ہے۔ پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھی بات تو پوری تقریر میں ہو نا جو کسی کو عمل کرنے کا راستہ مل جائے۔ زندگی بڑی لہو و لعب میں ہماری گزر گئی، بڑی برباد کر لی ہم نے زندگی۔ جو پیچھے گزر گئی وہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں جسے یاد کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ اب اگلا سوچنا ہے کہ اگلے لمحات جو آ رہے ہیں ان میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ جس میں وہ مالک راضی ہو جائے، ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ اب آئیے دوستو، انہوں نے کیا فرمایا کہ کسی کا بغض، کسی کا حسد، کسی کی دشمنی۔ بولیں آج ہم کیسے سوتے ہیں؟ فرمایا اپنی چارپائی پہ لیٹنے سے پہلے سونے سے پہلے تو لوگوں کو معاف کر دیا کر۔ یہ سونے کے آداب ہیں۔ لوگوں کو بولیے جس سے جتنی بھی دشمنی کیوں نہیں، آج تو اس کو معاف کر دے۔ وہ پردوں میں رہ کر جو باتیں کرتا ہے، پردوں میں رہ کر جو باتیں کرتا ہے تیرے ساتھ، وہ خدا تجھے معاف کر دے گا۔ معاف کرنا سیکھو یارو، معاف کرنا سیکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا یا دل میں کینہ یا حسد یا بغض رکھ لینا، یہ مسلمان کو اچھا نہیں، مسلمان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، اسے آپ معاف کر دیں، آپ کا خدا آپ کو معاف کر دے۔ جس دن میں ہر شام کو جب بستر پہ لیٹتا ہوں، جب سے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، اب میں کیوں خاموش رہنے لگ گیا ہوں؟ کیوں اپنے آپ کو دنیا سے کوشش کرتا ہوں کہ پردے میں رہوں؟ یہ ڈیوٹی ہے میری، میں آ کر دے کر چلا جاتا ہوں، اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا، جہاں بہت ضروری ہوتا ہے وہاں جاتا ہوں۔ وہ پہلے والی باتیں جو محفلیں وہ ختم کر دی ہیں، بس کوشش ہوتی ہے کہ بس گھر میں رہو، نہ غیر کو دیکھو گے، بولو تو صحیح، نہ کسی ایسی چیز کو دیکھو گے، نہ اندر سے طلب ہوگی۔ جس میں خالق نے رکھا ہے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے رب نے وہ بڑا کرم کر دیا میرے مرشد کا صدقہ کہ مجھے میرا وہ راستہ دکھا دیا جس راستے پر جانا چاہیے۔ تو وہ نہ ہرس رہی، نہ وہ لالچ رہا، نہ وہ بہت لمبی چوڑی یاریوں دوستوں کی محفلیں سجانے کا خیال رہتا ہے۔ اب جب بھی ٹائم ملتا ہے تو توجہ اس مالک کی بارگاہ میں ہوتی، مولا میں نے تو تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے تو سب کچھ کر دیا، مجھ سے تیرے لیے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس عاجز کی حاضری قبول فرما۔ بس چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی اس کا تصور رکھو، اس کا خیال رکھو، خدا کی قسم تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی بغض نہ رکھو، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اب حضرت بہلول دانا نے فرمایا بس شام کو یہ کام کر کے سونا، صبح اٹھو گے تو تمہاری طبیعت حشاش اور بشاش ہوگی۔ صبح اٹھتے ہیں نا، ہمیں اٹھا نہیں جاتا، جسم درد کر رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ سے مرے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ وہ بیماریاں ہیں
جو گناہ ہم کرتے ہیں اسی کے عوض ہمارے جسم پر ایک بیماری وارد ہوتی ہے، اور ہم ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں۔ یہ جو پاگل پن ہے نا، یہ غصے کی وجہ سے ہے۔ جس آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اسے مالیہ خولیہ ہو جائے گا، پاگل پن آ جائے گا اس پر۔ اپنی طبیعت سے غصے کو ختم کرو۔ ہائی بلڈ پریشر غصے کی دین ہے۔ جس میں زیادہ غصہ ہوگا اس کا ہائی بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ آپ دوائی کھاتے رہیں، جب تک آپ کے اندر سے غصہ ختم نہیں ہوگا آپ پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، بلڈ پریشر آپ کا درست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جگر ہے ہمارا، جگر بیمار ہوتا ہے، یرکان ہو جاتا ہے۔ یہ کس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے ہے۔ جب بندہ بہت زیادہ حسد کرنے لگ جاتا ہے اس پر یرکان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ قبض اور گیس کا مریض ہو جاتا ہے اس کے اندر غیبت کی نشانیاں ہوں گی، وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہوگا، شوق سے غیبت سنتا ہوگا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں۔ تو میں نے کچھ درویشوں کو دیکھا ہے، ان کی زیارتیں کی ہیں، اور کچھ اہل اللہ کو پڑھتا ہوں، تو ان کے ساتھ یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ آپ کی ہر بیماری جو ہے یہ کسی نہ کسی مخلوق کو تنگ کیا ہے جو آپ کو بیماری آئی ہے۔ اس لیے آپ اپنے مخلوقات سے، اللہ کی مخلوق سے اپنا تعلق درست کر لو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ بولیے کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ مخلوق سے پیار کرنا سیکھ لو، احترام کرنا سیکھ لو، اپنے اندر سے نفرت، بغض، حسد، کینہ، غصہ سب نکال کر باہر پھینکو۔ کیا اس سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ سے نہیں ہو سکتی؟ بولیے جو وہ کھاتا ہے وہی تو آپ کھاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ اصل میں یہ ہے۔ اب آئیے، حضور شہنشاہ غریب نواز ہند الولی، آپ حافظ قرآن بھی تھے، درس نظامی مکمل کیا ہوا تھا، اور جب آپ نے استاد محترم کے پاس بیٹھے، درس نظامیہ مکمل ہو گیا، تو آپ کے استاد گرامی نے آپ پر توجہ دی، فرمایا معین الدین تو کسی اور راستے کا مسافر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو تو صحیح، تو کسی اور راستے کا مسافر ہے۔ یہ جو علم ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، اس علم سے آپ کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ عرض کیا حضور پھر کرم فرماؤ، فرمایا جاؤ عثمان ہارونی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے مرشد کے پاس آ گئے، 21 سال ان کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 21 سال خدمت کی۔ کون سی خدمت؟ فرمایا ان کے بچوں کو پیشاب والے کپڑے بھی میں دھوتا تھا۔ وہ کی آندے نا تسی تو ویسے ہی بہ ہی گئے۔ یہ ولایت ایسے نہیں ملتی۔ اب تو ویسے ولایت کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے، خانقاہی نظام اجڑ گیا ہے، صرف دنیا اکٹھی کرنے کے لیے خلفاء بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا کہتے ہیں، علمی شخصیت یا اس کے دل کو دیکھ کر یا اس کی ریاضت کو دیکھ کر خلافت نہیں دی جا رہی، صرف خلفاء بنائے جا رہے ہیں۔ یہ اور مرید لائے گا، یہ اور مرید لائے گا، ایسے ہی نا، مریدوں کو اکٹھا کرو۔ یہ کاروبار بنا لیا پیروں نے، اسی لیے تو پیروں کے آستانوں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ جہاں تھا کل زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن۔ آئیے تو بات بہت دور نہ نکل جائے، خواجہ صاحب فرماتی ہیں میں اپنے مرشد کے بچوں کے پیشاب والے کپڑے بھی دھوتا تھا، ان بچوں کو بھی دھوتا تھا، آپ کے گھر کے کام بھی کرتا تھا۔ ہے ہمت آج کسی میں؟
لو جی بچہ کلایا سی پیر تے بھانڈے ہی مجاوندا رہندا ہے، صفائیاں ہی کراوندا رہندا ہے، پڑھایا کچھ نہیں، پڑھیا جاندا، نگاہاں دا کمال ہوندا ہے۔ تو باہر کیا ہے، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر ایک دن رات کو حضور خواجہ عثمان ہرونی جو ہے نا، سردیوں کی راتوں میں انگیٹھی ہوتی ہے نا، اس انگیٹھی میں لکڑیں ڈال کر جلا لینی، اور خواجہ صاحب نے فرماتے ہیں غریب نواز کے میرے مرشد بیٹھ جانا، تو میں نے ان آگ کو جلانا، ساتھ بیٹھے رہنا رات کو۔ تو رات نو جدوں شبنم تریل پین لگ پینی، اس وقت ایک رات فرمانے لگے معین الدین انگیٹھی اٹھاؤ چلو اندر بیٹھتے ہیں، انگیٹھی اٹھاؤ چلو اندر بیٹھتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتی ہیں میں نے انگیٹھی اٹھائی، سر پہ رکھ لی، بولیے ذرا کون ہے یہ؟ حسنی حسینی سید ہیں یہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں یہ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری اپنی اہل بیت۔ اس بر صغیر کو پڑھ کر دیکھو، یہاں اہل بیت اطہار ہی دین لے کر آئے ہیں، پوری دنیا میں آل رسول نے دین پھیلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے وہ انگیٹھی اپنے سر پہ رکھی، مرشد آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، تھوڑی دو چار قدم اٹھائے، خواجہ عثمان ہارونی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرمایا معین انگیٹھی سر پہ رکھ لیے تیرا سر جل جائے گا، انگیٹھی سر پہ رکھ لی تیرا سر نہیں، تیرا سر جل جائے گا۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتی ہیں پتہ نہیں میری طبیعت کو کیا ہوا، میں نے انگیٹھی زور سے نیچے پھینکی، توڑ دی انگیٹھی، اور قدموں میں بیٹھ کر عرض کیا حضور یہ 21 سال ہو گئے ہیں، یہ سر اب بھی میرا ہی ہے، یہ آپ کا نہیں بنا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا نبی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی پوری زندگی 21 سالہ دور میں آج مجھ سے یہ بے ادبی ہوگی، لیکن ہو گئی جس پر میرا اختیار نہ تھا، وجد میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گیا۔ اور حضور نے کیا فرمایا، صبح ہوئی تو فرمایا معین الدین چلیں۔ سفر شروع ہو گیا، مکہ المکرمہ پہنچے، ہاتھ اٹھائے یا اللہ یہ میں شہباز لے کر آیا ہوں، اسے قبول کر لے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ یا اللہ معین الدین کو قبول کر لے، حضرت خواجہ غریب نواز فرماتی ہیں پھر مجھے کہنے لگے معین الدین اوپر دیکھ، معین الدین اوپر دیکھ۔ آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے اوپر دیکھا میرے مرشد نے میرے سامنے ایسے دو انگلیوں کو کیا تو میں نے اس میں سب کچھ اولین و آخرین پوری کائنات کو دیکھا، پوری کائنات میرے سامنے آشکار ہو گئی، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ دیکھ ہر چیز کو رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کی صفت ستار کے مظہر ہوتی ہیں، اس لیے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد خواجہ معین الدین فرماتے ہیں مجھے لے گئے مدینہ المنورہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آپ فرماتے ہیں جب گنبد خضرا کے پاس گئے، سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے گئے، درود و سلام پڑھا، حاضری عرض کی، اور میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دعا مانگ کر کہ یا رسول اللہ میں معین الدین کو لے کر آیا ہوں، حضور اس کو قبول فرما لیجئے، معین الدین کو لے کر آیا ہوں، ان کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جیسے ہی میرے مرشد کریم نے یہ کہا اسے قبول فرما لیجئے، اندر قبر رسول سے آواز آئی اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور ساتھ ہی اس کی ڈیوٹی ہندوستان اجمیر میں لگا دی ہے۔
اللہ اکبر، ساتھ ہی ان کی ڈیوٹی اجمیر ہندوستان میں لگائی ہے۔ یہ لوگ ایسے نہیں آئے، یہ میرے رسول نے بھیجے ہیں۔ جب ادھر مسلمان عام ہوئے تو حدیث کی ضرورت پڑی تو پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گنبد خضرا کے سائے تلے حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا، عبدالحق اب میری حدیث کی ہندوستان میں ضرورت ہے، وہاں جا۔ صبح ہوئی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہیں کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ گنبد خضرا کا سایہ چھوڑ کے چلا جاؤں، آقا کا مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں، ہمت نہ ہوئی، میرے دل نے برداشت نہ کیا، کیسے یہ جدائی برداشت کروں گا، دن رات اپنے محبوب کی قدموں میں رہتا ہوں، کیسے یہ جدائی برداشت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ فرماتی ہیں اگلی رات آ گئی، تو رات پھر جب سویا پھر سرکار ملے، فرمایا عبدالحق ہم نے کہا تھا جو تم ہندوستان دہلی چلے جاؤ، وہاں میری حدیث کی ضرورت ہے۔ آپ فرمان لگے، عرض کیا حضور ٹھیک ہے میں صبح چلا جاؤں گا۔ اب صبح ہوئی، پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پھر میری ہمت نہ پڑی، کس کا دل چاہتا ہے مدینہ چھوڑ جاؤں؟ ہائے ہائے، کوئی عاشق ہو مدینہ چھوڑ کر آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ مومنوں کا مقام اور ہے، اہل اسلام اہل ایمان کا مقام اور ہے، عاشق کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری رات پھر آ گئی، سرکار پھر فرمایا عبدالحق میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے، عرض کیا حضور وعدہ تو کر لیتا ہوں لیکن صبح ہمت نہیں پڑتی، مدینے کی جدائی کیسے برداشت کروں گا، یہاں صبح و شام آپ کے قدموں میں رہ کر آپ کا فرمان لوگوں کو پڑھاتا ہوں، شاگردوں کو پڑھاتا ہوں، وہاں اتنی دوری سے نہ جانے زندگی میں آیا جائے یا نہ آیا جائے، کیا بنے گا میرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبدالحق یہاں صرف تو میری قبر کو دیکھتا ہے نا، یہاں صرف میرے گنبد کو دیکھتا ہے۔ عرض کیا کہاں؟ فرمایا جا میں وعدہ کرتا ہوں ہندوستان چلا جا، وہاں حدیث دن کو تو پڑھاتے رہنا، رات کو میں زیارت کرا دیا کروں گا، ہر رات زیارت کرایا کروں گا۔ اسے کہتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ڈیوٹیاں گنبد خضرا سے لگتی ہیں۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب قبولیت ہو گئی، آپ کے مرشد پاک نے فرمایا لے بھی معین الدین، اب تیرا تو آرڈر بارگاہ سے آ گیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے۔ آپ کے خالہ زاد بہن تھی حضرت شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے ہیں یہ خواجہ معین الدین اجمیری، بھانجے لگتے ہیں رشتے میں۔ آپ وہاں بغداد میں پھر گئے، حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا حضور یہ ڈیوٹی لگی ہے، آپ بھی دعا فرما دیجئے، کیونکہ مہر تو ولایت کی آپ ہی کی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا معین الدین ہمیں خبر ہے آپ کو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اب آپ جاؤ، مگر ہندوستان کے بارڈر پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون بیٹھا ہے؟ اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہے، اس کی بارگاہ سے ایسے نہ چلے جانا، وہاں سلام کر کے جانا، وہاں سلام کر کے جانا۔ عرض کیا حضور ٹھیک ہے، وہ اللہ کا شیر کون ہے؟ وہ میرے حضور داتا علی حجویری ہیں، آپ بھی سید ہیں۔ حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پہنچے اور آپ کے قدموں کی طرف بیٹھ گئے۔ آپ تلاوت بڑی کمال کیا کرتے تھے، تلاوت آج کل تو تلاوت بہت تیزی سے ہوتی ہے نا، تلاوت کے صرف 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ آخری درجہ جو تیز پڑھنے کا وہ حدر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس سے تیز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو اس سے تیز پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی نہ پڑھائی، پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر ہے۔ اب آئیے، توجہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو کسی قاری قرآن سے پڑھا کرو۔ مجہول پڑھنے والے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے، تو ہمیں بھی اللہ نے کرم کر دیا، جو قرات کا تھوڑا سا حصہ ہمیں جامعہ رضویہ سے مل گیا، وگرنہ خطیب قاری گھٹ ہی ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو پچھلی رات حضرت خواجہ صاحب نے تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو تلاوت جب کرتے تھے تو پھر چیزیں جو ہے نا وہ ساکت ہو جاتی تھی، ٹھہراؤ، سکون آ جاتا تھا ہر چیز میں۔ 40 راتیں گزر گئیں، تو آپ ایک رات رو کر حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور 40 راتیں ہو گئیں، عرض کرتے ہوئے نہ تو دیدار کرایا ہے، نہ ہی مجھے میرے سلام کا جواب دیتے ہو، سفر میرا آگے بھی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس آپ فرماتے ہیں بس یہی تصور کر رہے تھے کہ پردے اٹھ گئے۔ لوگوں کے سو جاؤ تو پردے اٹھتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں پردے اٹھے، سامنے حضور داتا علی حجویری، فرمایا معین الدین تو قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو تلاوت بڑی پیاری کرتا ہے معین الدین، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، بڑی مدت ہو گئی ہے جیسے تو قرآن پڑھتا ہے، آج تک مجھے کوئی پڑھنے والا نہیں ملا، اس لیے میرا دل نہیں کرتا کہ تو جائے، تو قرآن پڑھتا رہے میں سنتا رہوں، تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے میں سنتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر حضور خواجہ صاحب کو جب نوازا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو یہاں پر وہ بولے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے، اس سے آگے انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے ہوگی، اللہ پاک حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔